جو ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ عید قربان قریب ہے اور مہنگائی عروج پر ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور تیسری چوتھی بات پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں آن کال جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے۔ آپ کی دعا، بالکل خیریت سے۔ سر بتائیے گا، نیب کے حوالے سے میں جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے جو کوشچن کیا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے خواجہ برادران کی ضمانت پر جو دیا گیا فیصلہ ہے جی، اسے سامنے رکھیں۔ کل چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے وہ دیکھیں، اور اس سے پہلے چاروں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلے اور آبزرویشن سامنے رکھیں۔ جی تو نیب در حقیقت ختم ہو چکا ہے، جی، اور نیب ظلم، اغوا، سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا اور اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ڈنڈے یا تلوار کے طور پر کام آنے والا ادارہ ہے۔ صحیح، اس کی ہمارے آئین میں اور قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی جی، رہ گئی اپوزیشن، تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ آئین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ملک میں عدل و انصاف ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر سیدنا صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین عدالت میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں، تو پھر موجودہ حکمران کیوں نہ پیش کریں؟ یہ کیوں تاریخوں پہ تاریخیں لیں اور اپنی جان بچانے کی فکر کریں اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے جھوٹے مقدمات؟ صحیح صحیح۔ اس لیے ایسا قانون ہونا چاہیے۔ جی، پھر یہ بھی کہ قانون میں سب برابر ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ایک ادارے کے لوگ فرشتے ہیں، دوسرے کے جو ہیں وہ گناہگار بندے ہیں۔ صحیح صحیح۔ انسان انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، جرم بھی ہوتا ہے۔ جہاں بھی جرم ہو، ایسا نظام ہو، اس مجرم کو، ملزم کو پکڑا جائے، صحیح، اور جب جرم ثابت ہو تو پھر اس پر سزا نافذ ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت نے جو آپ نے نیب کے قوانین میں ترامیم کی تجاویز دی تھی وہ مسترد کر دی ہیں، اور اب خود سے جو انہوں نے ایک رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے جسے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے کہ نیب قوانین میں کیا ترامیم کی جائیں گی۔ پھر آپ کے اے پی سی کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ عید کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دینے پر جو ہے وہ بات چل رہی ہے، بڑے جو بیٹھک ہوئی ہے، جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے، جو تجاویز اپوزیشن نے دی تھی، اگر حکومت مخلص ہوتی تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتی۔ صحیح صحیح۔ یہ یکسر مسترد کرنے کی بات یہ حکومت نے کی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جی صحیح۔ لیکن جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک ایسا بل پاس کرانے کی کوشش کی گئی جس میں کسی کو بھی 180 دن کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، کہ یعنی نیب اگر ختم ہو تو بھی جس کا جی چاہے، جس کو مرضی 180 دن کے 6 مہینے کے لیے اٹھا کے غائب کر دو۔ صحیح صحیح۔ اب یہ شاہد خاقان صاحب جو ظاہر ہے ابھی وزیر اعظم رہے ہیں، جی 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 جی، انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو قانون ہے اس سے برا قانون یہ تھا۔ صحیح صحیح۔ تو جب وہ لوگوں نے، جب ممبران نے پوچھا بھائی یہ کون لایا ہے ڈرافٹ، تو پھر وہ مکر گئے اور پھر وہ اپنا واپس لے لیا گیا، ورنہ اگر دیکھا نہ جاتا تو چپ کر کے ان کے درمیان رکھ کر یہ بھی پاس کر لیتے۔ اب یہ چیزیں ہیں جو میں بار بار آج کل ٹاک شوز میں یاد بھی دلا رہا ہوں کہ بھائی اسلام میں اگر ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، اگر ہمارا قرآن و سنت پر ایمان ہے، ہونا چاہیے، تو جن شہریوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ صحیح صحیح۔ یہ اٹھا کر غائب کرنا اور جھوٹے مقدمات میں 2 سال اور 3 سال بالکل صحیح جیلوں میں ڈالنا، یہ کس
किस दीन का इंसाफ है, कौन सी रियासत मदीना आप बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर कोई पैसे देने के लिए तैयार है, बिलफर्ज अगर किसी ने ऐसा किया भी है और वो वापस लौटाने के लिए तैयार है, तो आप जो है वो बात खत्म करें, उसको भी इतना लटका लटका के सालों जो है वो चीजें जो है वो चलाई जाती हैं, वहां भी मामला जो है वो हैंडल नहीं किए जा रहे। चाह क्या रहे हैं आप लोग, क्या समझते हैं नैब क्या चाह रही है, अपनी कोई क्या मामलात है, आपकी नजर में क्या है? आप लोगों ने तो साफ कह दिया कि दायरा ही बंद कर दें, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होगा। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने ये कानून बनाए थे जी, और उसके जरिए से मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जी, पीपल्स पार्टी को तोड़ा, और उसके आदमी उनके अपनी किताब में आप देख लें जी, कि उन्होंने जो है शायद अजीज जो उनका साथी था ब्यूरोक्रेट, उसको लेके और उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कि ठीक है, इन चौधरीयों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाओ। ये नैब इस्तेमाल हुआ उसके लिए, हत्ता कि जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई उसके लिए भी नैब ही को इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, ठीक ठीक तो ठीक, ये ठीक, इसलिए ये कानून है ही गलत। ठीक। अब और बहुत से कवानीन पड़े हैं ना जी इत्तेफाक के लिए। सर, इसमें तरमीम की जाएंगी, कवानीन को चेंज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, कुछ नई चीजें जो है वो लाई जाएंगी, तो क्या अपोजिशन जो है वो इस पे इत्तेफाक कर लेगी इतनी आसानी से? हम बिल्कुल जो मैंने गुजारिश की है, हाँ, उस तरह का कानून बनाने के लिए जो कानून के अल्फाज और रूह से मुतसादिम ना हो, ठीक है, जो सिर्फ मुजरिम को सजा दे और उस वक्त जब उस पर जुर्म साबित हो चुका हो। जी, सही, ये नहीं सही। है इल्जाम लगाया और उठा लिया। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जर्नलिस्ट है तो उसको उठा लो, सियासतदान है तो उसको उठा लो, सही बात है, सही बात है। पहले तस्दीक तो कर लें कि उसने ये काम किया भी है या नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अग्री। दूसरी बात ये है कि आपने एक तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जी, बिल्कुल बिल्कुल बात करनी है, और एक एपीसी की बात की। देखिए, जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी आप जर्नलिस्ट से पूछिए, आप शहरियों से जाके पूछें। ये जो कोई एक बंदे, एक ग्रुप बैठा हुआ है या एक टीम बैठी हुई है, वो गुलजार साहब का रोज बयान जारी करती है। सर, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चला है कल, और पीटीआई ने जो है वो ये चीजें जो है वो फॉरवर्ड की हैं कि जी सरदार उस्मान बुज़दार की लाइकिंग जो है वो बहुत ज्यादा है और शहबाज शरीफ साहब की लाइकिंग जो है वो बहुत कम है। सिर्फ 25% जो है वो लाइकिंग्स मिली हैं शहबाज शरीफ साहब को, और 75 जो है वो % मार्क्स मिले हैं या लाइकिंग्स मिली हैं। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन गए हैं जी सरदार उस्मान बुज़दार साहब। तो ये आप इस पे क्या कहते हैं? ये कल से जो है वो आप मुझे ये बताइए, जी आप मुझे ये बताएं कि मैदान कुश्ती के मैदान में जो शिकस्त खा गया हो, हाँ, उसको लेके ढोल बजा के और शुरू कर दें कि जनाब अली ये जीता है, सही, और जो जीता हुआ है उसको जनाब कहें कि नहीं वो हार गया है, तो लोग तो नहीं मानने के लिए तैयार। सही है, सही है। एक मंसूबा अगर शहबाज शरीफ 11 महीने में मेट्रो बनाता है, जी जी, शहबाज शरीफ इस मुल्क में यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों के यानी अनगिनत बना देते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, सेहत का बजट जनाब 11 अरब से 140 अरब पहुंचता है, बिल्कुल सही, स्कॉलरशिप्स देते हैं, लैपटॉप्स देते हैं, जी, देहात में सड़कें बनती हैं, जी, मोटरवेज बनते हैं, है जी, ये सारी चीजें होती हैं। उसके मुकाबले में इन 2 सालों में आप जरा सड़कों की हालत जाकर देखें, कहीं इन्होंने एक सड़क पे एक टाकी तक नहीं लगाई, सड़कें बर्बाद हो गई। सर, अभी हमने रिसेंट आज के प्रोग्राम में एक जो है वो पिक्चर दिखाई है जिसमें आपको पता होगा कोरोना अवेयरनेस कैंपेन एक स्टार्ट की जा रही थी, जिसमें बाइकें, रिक्शे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, उन पे बड़े बड़े बैनर्स, उनकी सेटिंग्स करवाई गई, बॉक्सेस लगवाए गए कि ये कोरोना अवेयरनेस के लिए जो है वो हेल्थ के हवाले से जो है वो इसको ऑन किया जाएगा। उस पर मनो मट्टी जम चुकी है इस वक्त। वो किसी पता नहीं गार में कौन से जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो सारी बाइकें जो है वो खड़ी हैं, खस्ता हाल उनकी जो है वो हालत हो चुकी है। इतना पैसा जाया करके उनको इस तरह डब्बे में बंद करके, अवाम के पैसे जाया करके, उनका टैक्स जो है वो टैक्स हम पे करें और जो है वो पैसे जाया ये लोग करते रहे। तो ये क्या चीजें हैं? ये तो पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली थी जो सामने आई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब हुकूमत की नाअहली जो है वो एक तस्वीर है मरकजी हुकूमत की नाअहली जी। अब मरकजी हुकूमत कहते हैं जी अब बस दिन खत्म हो गए हैं, ठीक हो गई। आप देखें महंगाई का क्या आलम है। हाँ, आप देखें
کل میں تھوک کی منڈی سے ہاں میں نے 50 کلو کی چینی کا توڑا 4250 کا خریدا. صحیح. اس کے لیے میں منڈی گیا تو پیٹرول خرچ ہوا, گاڑی میں رکھوانے کا میں نے کرایہ دیا, صحیح. اور میں پھر واپس آیا. تو اس طرح سے مجھے میرے گھر میں وہ تھوک کے حساب سے لی گئی چینی 88 روپے کلو پڑی. صحیح صحیح صحیح. اب وہ دکاندار لے کے جاتا ہے توڑا, وہ دکان کا کرایہ دیتا ہے, لفافہ لگاتا ہے, اسے 50 جگہ 100 جگہ تولتا ہے, کچھ کلو آدھا کلو کم ہو جائے گی, وہ 100 روپے بن جاتی ہے, اوپر دے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ابھی فصل جو ہے ختم نہیں ہوئی گندم کی, یوں سمجھے ابھی. ہاں صحیح. اور انہوں نے کہا جی ہم نے ضرورت کی گندم بھی خرید لی ہے. صحیح. اور آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گندم 2200-2300 روپے من مل رہی ہے. جی جی. جو گندم 1400 روپے من کی ہے, صحیح, وہ 2200 اور 2300 روپے من مل رہی ہے. اور آٹے کا ریٹ پتہ کریں. بالکل ایسے ہی. کل میری ملازمہ آئی ہے, اس نے کہا جی وہ جو 20 کلو کا آٹے کا توڑا ہے, پتہ نہیں 1400 کا یا کتنے کا, وہ آٹا کھایا نہیں جا سکتا ہم سے. صحیح صحیح صحیح. یہ باتیں لوگ بتا رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی کارکردگی ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے. جی. 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے ہیں, بالکل. سونا 1 لاکھ اور غالباً 16 ان کے نزدیک تو سب سچ ہے, سب صحیح ہے, سب اوکے ہے, لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں کون سی کارکردگی بہتر ہے. بس یہی سوال کا جواب اگر مانگ لیں تو پھر بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ جب پابندیاں عائد کر دیتے ہیں, اینکرز پہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں. زراعت کا حال دیکھیں, زراعت تباہ ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سر مجھے بتائیے گا عید کے بعد کیا جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے؟ تمام اپوزیشن پارٹیز کا اتحاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحد نظر آ رہی ہیں. اس ٹائم آپ کی میڈیا ٹاک سینئر جو لیڈر ہیں ان کی دونوں کی جو ہے میڈیا ٹاک بھی دیکھنے کو ملی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی؟ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کو 1-2 مہینے میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لے کے کوئی مسائل حل کر دے, تاکہ کل یہ نہ کہیں جی کہ ہمیں تو مہلت ہی نہیں دی گئی. ویسے تو لوگ چیخ اٹھے ہیں نا, جی بالکل, ہر آدمی دیکھے. اب یہ ہے کہ عید کے بعد اب ملاقاتیں بھی ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے, باقی لوگ بھی انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت اکٹھا نہ ہونا اور احتجاج نہ کرنا یہ گویا ملک سے اور عوام سے دشمنی ہوگی. صحیح صحیح. تو عید کے بعد اے پی سی ہو جائے, پھر اے پی سی کے کچھ فیصلے ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک نشست کی بجائے 1-2 نشستیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 3 نشستیں ہوں, 2-4 دن لگ جائیں. جی صحیح صحیح. لیکن اگست میں یہ کام اے پی سی کا کوئی ایجنڈا بن جائے گا, کوئی پروگرام بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سوچتا ہوں اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے پہلے قدم کے طور پہ 4 صوبوں میں ساری اپوزیشن مشترکہ جلسے کر لیں. صحیح صحیح. پھر یہ کچھ ڈویژن میں جلسے کر لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تب تک موسم بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اکتوبر نومبر میں کچھ اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے سر, یہ تو ظاہری بات ہے. آگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عید کے فوراً بعد تو پھر آ جائیں گے محرم آ جائیں گے, اس کے بعد سفر آ جائے گا. جی بالکل, وہ آ جائے گا تو پھر اس حوالے سے تو آپ لوگوں کو اس میں اسٹے کرنا پڑے گا. یہ تو ایک چلیں ستمبر گزر جائے گا نا جی, محرم میں کام نہیں کر سکتے نا. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ حکومت خود اس کو بار بار موقع دیا, اس کے ساتھ تعاون کیا. سر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, ان سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی, ان سے بندے کنٹرول نہیں ہو رہے, ان کو کام کرنا نہیں آ رہا. یہ لوگوں کے پیسہ ضائع کر کے اویئرنیس کیمپینز چلا کے وہ جو ہے وہ کسی کونے میں جو ہے وہ گھسا دیتے ہیں. چیزیں پڑی ہوئی وہاں سڑتی رہتی ہیں اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں جو ہے وہ آتی. کیا مسائل ہیں, مطلب کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے نالائق ترین سربراہ مملکت موجود ہیں جن کا نام عمران خان ہے, اور ان کی ساری ٹیم, کوئی ایک کوئی ہو بندہ, سب کرپٹ ہیں. سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں, کبھی ٹیمیں تبدیل کر رہے ہیں, اور اس بندے کو کام کرنا آتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ الیکٹریکل انجینئر کو مکینیکل انجینئر کی جگہ لگا دیا. جی صحیح
اور مکینیکل انجینئر کو الیکٹریکل کی جگہ, اور پھر انہیں کہتا خبردار میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. میڈیکل اسپیشلسٹ کو اٹھا کے کمپاؤنڈر کی جگہ لگا دیا, اور کمپاؤنڈر کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی جگہ بٹھا دیا. وہ تو یہی رہا ہے پاکستان میں, وہ تو یہی رہا ہے سر. اس نئے پاکستان میں جو ہے نا یہ نتائج تو یہ کام نہیں کر سکتے, یہ جو مرضی کریں یہ خراب سے خراب تر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک اور بڑا خاص کل جو ہے وہ یہ معمہ چلتا رہا ٹیلی ویژن اسکرین پر, جو ہے وہ یہ ٹاپک جو ہے وہ آن اینڈ آن رہا. دو بڑے اہم معاون خصوصی نے استعفیٰ دے دیا پاکستان تحریک انصاف سے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ لیا گیا ہے. ثانیہ صاحبہ بھی شامل ہیں اور ڈاکٹر ظفر مرزا بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب تو جو ہے وہ کل بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈاکٹر ظفر مرزا کی جو ہے وہ کچھ خوشی محسوس نہیں کر رہے تھے, وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے ان کے کارکردگی سے. پھر جو ثانیہ صاحبہ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ معاملہ یہی سامنے آیا کہ انہوں نے کوئی کمپنی بنا لی تھی جس کو وہ لیڈ کر رہی تھی, اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو فنڈز وغیرہ جو ہے وہ آتے تھے. وزیر اعظم صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا. لیکن پھر یہ خبر آن کیوں کروائی گئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر استعفیٰ لیا گیا ہے تو پھر بات تو یہی ہوتی نا کہ استعفیٰ لیا گیا ہے. دونوں ہی صورتوں میں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اپس اینڈ ڈاؤن سے سچویشن کو جو ہے وہ آن اینڈ آن کر دیا گیا اور پتہ نہیں چلا کہ بیچ میں مسئلہ ہے کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, اگر تو جو یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی کرونا ہماری پالیسی سے کنٹرول ہوا ہے, صحیح, تو پھر اس میں سامنے تو ظفر مرزا تھے. جی صحیح پھر صحیح تو انہیں کریڈٹ دیں بھائی آپ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے دن سے کنفیوز سے, بلکہ انہوں نے کرونا تو درآمد کیا ہے ساتھ والے ملک سے. صحیح, پاکستان کی سرزمین پر تو کرونا کا نام نشان نہیں تھا. نہیں تھا, بالکل پھر بالکل. چھوٹی عید پہ انہوں نے پھیلا دیا لاک ڈاؤن ختم کر کے. صحیح تو صحیح. یہ جو 5,500 لوگ وفات پا گئے ہیں, ہر موت کا ذمہ دار عمران خان ہے. صحیح بات, صحیح بات ہے. لیکن اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر کریڈٹ ظفر مرزا کو دیں. ظفر مرزا نے جب بھارت سے دوائیں درآمد کی ممنوع, اس وقت آپ کہاں تھے؟ صحیح, بالکل ٹھیک. لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کا بھی اس میں حصہ تھا, پیسے انہوں نے لیے ہیں. صحیح. اب اگر تانیہ نے یہ کمپنی بنائی ہے تو تانیہ کی کمپنی بنانے میں بھی کچھ پتا ہوگا. بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے خود جو ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ بورڈ آف ممبرز میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری کرپشن ہے نا, پھر تو پھر کرپشن ہی کرپشن ہے بھائی. تو یہ مطلب پہلے وزیر اعظم کو یہ بات پتا نہیں تھی, اب وزیر اعظم کو یہ بات پتا چلی تو وزیر اعظم نے جو ہے وہ تانیہ صاحبہ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ جی آپ استعفیٰ دیں, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ ان کو اسد عمر بتاتے ہیں کہ جی ڈالر کی قیمت یہ ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو جی ٹی وی سے پتا چلا. تو وہ اگلے دن پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں کہتے ہیں نہیں میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا. تو عمران خان صاحب تو جھوٹ بولنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے, اور نہ وہ اس سے شرماتے ہیں کہ انہوں نے تو چائنا میں بین الاقوامی فورم پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وی سکسیسفلی پلانٹڈ 3 بلین ٹریز ان ون آف آر پروونس. بالکل, وہاں یہ کہا کہ ہم نے 3 ارب درخت ایک صوبے میں کامیابی سے لگائے اور وہاں 5 کروڑ بھی نہیں لگے. جی, اور وہ بلین سونامی ٹری وہ سکینڈل بنا ہوا ہے اور اس کی کرپشن سامنے آ گئی ہے. وہ تو بین الاقوامی فورم پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. جی جی, بالکل ٹھیک ہے سر. کیا کہا جائے کہ بالکل صحیح بات ہے. سر یہ بتائیے گا ڈاکٹر ظفر مرزا کو تو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جس وقت عید کے بعد جو ہے وہ کووڈ یہاں پر ایسے پھیلا کہ جیسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, اور عید کے چوتھے دن سے ہی حالات جو ہے وہ پاکستان کے اتنے خراب ہو گئے, اتنے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے کہ ایک طوفان آیا, اور اس طوفان میں اتنی جانیں, وہی آپ والی بات کہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, لوگوں کے پیارے جو ہے وہ ان سے بچھڑ گئے. وجہ کوئی بھی بنی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وبا آئی اور اس وبا نے ہر چیز کو جو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو ڈاکٹر ظفر مرزا کو تو اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اب استعفیٰ دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ اگر آپ کو خیال آیا کہ یہ کام نہیں کر رہے, اب پتہ چلا ان کو. میں عرض کروں گا کہ اصل میں تو استعفیٰ عمران خان کو دینا چاہیے. اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی حیا باقی ہے جی, اور کوئی انہیں اس بات کا خیال ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے, کیا دعویٰ میں نے کیا تھا, تو اس کے بعد اصل میں جس نے یہ 3 سر وہ تو استعفے کا آپ مطالبہ کرتے رہے, لیکن وہ استعفیٰ تو فی الحال نہیں آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ذرا سا بھی خیال ہو, بھائی جس بندے نے 100 دن میں اس ملک میں انقلاب لانے کی بات کی تھی, جس بندے نے 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی,
जिस बंदे ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की, जी जिस बंदे ने जनाब डॉलर की कीमत, डॉलर को सस्ता करने के, डॉलरों की बारिश की बात की जी कि गैर मुल्कों से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियां लेने, सही उसका हाल ये हो गया। उसने ये किया है। सही सही उन्होंने कहा था तैयारियां मुकम्मल है, टीम मेरे पास है, हमने तजुर्बा हासिल कर लिया है, वो सब कहाँ गया? अब कहाँ मुझे गया? ये बताइए सही कह कि रहे हैं। उसके बाद असल इस्तीफा देना किसका बनता है? चले अखलाकी तौर पर ही सही, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, जफर आपकी मिर्जा चीजें वगैरह क्या मिसमैनेज्ड चीज़ है? हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको कुर्बानी का बकरा न बनाए। सर एक और असल बड़ा अंदाज- इस्तीफा आने वाला है, एक और बड़ा इस्तीफा आने वाला है। अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि एक और बड़ी पर्सनालिटी ऐसी हैं कि जो अच्छे ओहदे पर, बड़े ओहदे पर फाइज हैं और वजीर आजम उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा करने वाले हैं या कर चुके हैं आने वाले दिनों में, और उन पर्सनालिटी को पता लग भी चुका है कि ऐसे मामलात और हालात जो है वो हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं इन इस्तीफों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फर्क पड़ेगा या फिर इनकी जगह पर आकर कोई और लोग बैठ जाएंगे और फिर ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही